السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہم سے اب رخصت ہونے والا ہے۔ اس کے بعد عربی سال کا جو دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس صفر مہینے کے حوالے سے بہت ساری بات ایسی ہیں جو عوام الناس میں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جس کے حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائے، خاص کر صفر مہینے کے حوالے سے کہ مہینہ نحوست والا ہے، اور یہ بھی ہے مہینے میں بہت سے بلائے، آفات، مصائب آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نحوست انسان کے اپنے اعمال، اپنے کرتوت، اپنے رویے کی وجہ سے آتی ہے۔ جو بھی نحوست بے برکتی ہوتی ہے، انسان کا اپنا کارنامہ، اپنا انجام، اپنا کرتوت ہوتا ہے۔ جو بھی نحوست جس کو کہا جا رہا ہے، جو بے برکتی کہی جا رہی ہے، وہ انسان کا اپنا اعمال ہے، اپنا کرتوت ہے۔ لیکن انسان ہے زمانے کو، مہینے کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ لا تسبوا الزمان، زمانہ کو برا بھلا نہ کہو۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، زمانہ تو میں ہی ہوں، زمانہ کو چلانے والا میں ہی ہوں۔ اور جو صفر کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے جو باتیں عوام الناس میں رائج ہے، اس میں کچھ باتیں کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں مبالغہ آرائی سے کام لی جاتی ہے۔ یہاں تک یہ کہہ دیا جاتا ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ مہینہ نحوست ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تصور، یہ کنسیپٹ آقائے بدری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آمد سے پہلے تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں کفار مشرکین تھے، جو کفار مکہ تھے، ان کے نزدیک یہ چیز عام تھی۔ یعنی یہ کنسیپٹ اس مہینے کے حوالے سے کفار مکہ عرب کے لوگوں کا تھا۔ وہ دور جاہلیت کا دور تھا، علم کا رواج نہ تھا۔ لیکن پیارے دوستو، جب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت اس دنیا میں ہوا، آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو یہ سارے کنسیپٹ، تصورات جو چل رہے تھے، اس کو ختم کر دیا گیا، اینڈ کر دیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ ہے، ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دنیا میں جو مصائب، مشکلات آتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا بھی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جو بھی مصیبتیں انسان پہ آتی ہے، جو بھی آزمائشیں انسان پہ آتی ہے، اس کے اعمال، اس کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٌ، ورنہ اللہ رب العزت تو اکثر گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اکثر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، پکڑ نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، معلوم کیا ہوا کہ اس مہینے میں جو آفات، مصائب آسمان سے نازل ہونے کے حوالے سے ہیں، یہاں تک اس کے حوالے سے کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ 365 دن کے حساب سے 365 گولیاں بناتے ہیں، اور اس پر کچھ کلمات پڑھ کے سمندر میں ڈالتے ہیں کہ ہم سے مصیبت چلی جائے۔ اس طریقے کی کئی رسومات، کئی ایسے غلط کام ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن دوستو اس کی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے اس کے علاوہ جو دیگر مہینے ہیں، اس میں بھی آپ جو آیت مبارکہ ہے، جس کو بتایا جاتا ہے سورہ مزمل ہوا، یا سورہ فاتحہ، یا آیت الکرسی، اس کے چند طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنا کر پانی میں دم کر کے آپ پی سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ہے، یہ پورے طریقے سے شفا ہے۔ اس میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، چیز موجود ہے جو انسان کی ضرورت ہے۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن اشبھ، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے دن ہے۔ ہمیں اس کے حوالے سے ان چند موٹی موٹی باتوں کو دھیان رکھنا چاہیے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔